كلهم علی کو ضرب لگی، علی کو ضرب لگی، علی کو ضرب لگی، علی کو ضرب لگی۔ ہوا نے بین کیے سر پٹخ، گلی گلی ہے علی ضرب لگی، علی کو ضرب لگی۔ یتیم روئے اداسی نے گھر کیا گھر میں، چلے حسین و حسن خاک ڈال کے سر میں، صدائیں عرش سے آئیں میرا علی علی ہے علی ضرب لگی، علی کو ضرب لگی۔ نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا علی مولا، یہ راز گھر میں بلا کے خدا نے خود کھولا، جہاں جہاں ہے خدا ہے وہاں علی ولی ہے علی ضرب لگی، علی کو ضرب لگی۔ بڑا ہی مان تھا بابا پہ آقا زادی کو، سنو گے کیا کہا تھا شمر نے شہزادی کو، علی کی بیٹی ہو اور شہر میں منادی ہو، جو گھر کے صحن میں چلنے کی بھی نہ آتی ہو، تمہارے بعد وہ بازار میں چلی علی ہے علی کو ضرب لگی، علی کو ضرب لگی، علی کو ضرب لگی، علی کو
ضرب لگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ناچیز کو کہتے ہیں محسن عباس حیدر، اور جو کلام ابھی آپ کی سماعتوں سے گزرا اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا جو پروگرام ہے رونق رمضان کا وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں ہے. کل بھی ہم جو شو کریں گے وہ اسی نسبت سے ہوگا، اور یہ کلام جو پڑھنے کی سعادت حاصل کی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے لکھا ہے، ہاں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ انہوں نے مجھ سے لکھوایا ہے. تو میرے سینے یا میرے ذہن کو اگر انہوں نے چنا ہے تو میرے لیے یہی بڑی سعادت ہے. اور اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیں گی ایمی خان. السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. روزے اور رمضان بخیریت گزر رہے ہوں گے. روز کے وعدے کی طرح آج بھی رونق رمضان لے کر آئیں، لیکن بس آج کے دن کی رونق تھوڑی سی دل مان پڑ گئی. بالکل مان پڑ گئی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح ذکر علی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. آج کا اس پروگرام کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں سیکھنے، سمجھنے اور پھر سے جڑے ہیں یہاں بہت کچھ جاننے کے لیے. جی محسن. بالکل. آج ہمارے ساتھ ہم نے جن مہمانوں کو زحمت دی ہے ان میں سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گا علامہ جواد عابدی صاحب کو. ایک بار پھر ہم نے مدعو کیا، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی زاہد صاحب، بڑی نوازش. اور ہمارے ہر دل عزیز جناب آغا شرازی صاحب، آپ کے بھی بڑی محبتیں ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس خصوصی پروگرام کا حصہ بنے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں مجھ سمیت ہم تمام احباب کی خواہش تھی کہ اس پروگرام میں ہمیں ضرور مدعو کیجیے گا، کیونکہ اس ذکر کے لیے، اس عبادت کے لیے، اس اسم اعظم کے لیے ہر سینہ، ہر مومن کا سینہ بے قرار ہے. منافقین کی بات نہیں کرے. ایک چھوٹا سا بریک، لوٹ کر آئیے رونق رمضان. ویلکم بیک. پروگرام ہے رونق رمضان میں. پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا راہ نجات. رمضان 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 رونق رمضان. اچھا، راہ نجات میں اب نہ سوال ہیں، نہ کوئی تمہید ہے، نہ کوئی تقریر ہے، نہ کوئی میزبانی کا ہنر ہے جو کہ پہلے ہی نہیں آتا. تو آج تو میں جیسے گزارش کر رہا تھا مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے، آغا بھائی سے، کہ آج میں علی سننے بیٹھا ہوں، آج میں اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہوں. مجھے بچپن سے لے کر چلیے علی کے سفر، اور مجھے ان کی شہادت تک لے چلیے کل. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شان علی بزبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب آپ عطا کریں گے اور ہم ہمتن گوش رہیں گے. بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد. یہ جو آپ کا سیگمنٹ ہے راہ نجات، یہی سیگمنٹ کا نام ہے اور یہی موضوع ہے. اور آج جس ہستی پر، جس ذات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، انہی کی سیرت کی اگر پیروی کی جائے تو یہی راہ نجات ہے. علی ایک ذات سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو خود ایک عنوان ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جن پہ آج تک بہت کچھ لکھا گیا، پڑھا گیا، مگر حق یہ ہے کہ ابھی تک نہ لکھنے کا حق ادا ہوا ہے، نہ پڑھنے کا حق ادا ہوا ہے. یہ فقط کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، اور یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی جدال نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر کا فرمان ہے جو خلیفہ ثانی حضرت عمر کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، وَلَوْ أَنَّ الشَّجَرَ فِي الْأَرْضِ أَقْلَامًا وَالْبَحْرَ مِدَادًا وَالْجِنُّ كُتَّابًا وَالْإِنسُ حِسَابًا مَا أَحْصَوْا فَضَائِلَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ. فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے علی اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے انسان لکھنے بیٹھ جائیں، سارے انسان جن گننے بیٹھ جائیں، اے علی تمہارے فضائل، تمہارے چرچے، تمہاری باتیں ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت امیر المومنین کے جب فضائل کی بات ہوتی ہے تو یہ علی کے فضائل نہیں ہیں، یہ فضائل دراصل اس پروردگار کے بیان ہو رہے ہیں جس نے اس علی کو علی بنایا ہے. اور جتنا زیادہ ہم علی یا ذکر علی کریں گے اتنا زیادہ توحید آشکار ہوتی چلی جائے گی. تو میں یوں عرض کروں، ابتدا کا مقام ہے، پھر کی بات مفتی صاحب یقیناً استفادہ فرماؤں گا ان سے. تو اب آپ دیکھیے کہ امیر المومنین کے ہاں یہ جو ولادت ہے جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاں، یہ چوتھے بچے کی ولادت ہے. طالب، جعفر، عقیل اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام. یہ وہ بچہ ہے کہ
دنیا میں آنے سے پہلے ہی معجزات شروع ہیں، اور واحد دنیا کا یہ وہ بچہ ہے کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کی مشکل کشائی کر رہا ہے، سبحان اور یہ دنیا کا وہ واحد بچہ ہے کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی غیر فراری کا ہنر رکھتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس میں دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جب خانہ کعبہ کے قریب جاتی ہیں اور جب دیکھتی ہیں سامنے دیوار ہے، اب یہ بھی ایک عجیب منظر ہے، شاعر کہتا ہے نا کہ حیران ہے فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جائیں، دیوار کہہ رہی ہے بی بی ادھر سے آئیں، اوروں کو حکم ہے کہ جائیں تو در سے جائیں، یہ اپنے گھر کی بات ہے چاہے جدھر سے آئیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ میں بہت قریب ہو کے مثال پیش کروں، ایک آدمی جو نارمل سینس رکھتا ہے، ایک اس کے سامنے دیوار نظر آ رہی ہے، ایک دروازہ ہے، مجھے بتائیے وہ ایگزٹ کے لیے دیوار کو انتخاب کرے گا یا دروازے کا؟ سب کہیں گے دروازے کا۔ جناب فاطمہ بنت اسد دروازے کو چھوڑ کر دیوار کی طرف جا رہی ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دروازے کی چابی کسی اور کے گھر میں نہیں، اپنے گھر میں، یہ اتفاق کی بات ہے، دروازے کی چابی گھر میں، خلید بردار کعبہ ہے، چابی کو چھوڑا دیوار کے قریب گئی۔ اب جب دیوار کے قریب پہنچی دو باتیں ہیں یہاں پر، یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ جانا غلط تھا، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا، مادر امیر المؤمنین کے لیے تصور کرنا بھی غلط ہے، یا پھر یقین کریں اس بات کو مانیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو اتنا یقین تھا کہ میں جاؤں گی دیوار رستہ چھوڑے گی، اور جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں جب آگے بڑھ رہی تھی تو بچہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اے ماں آپ آگے قدم بڑھائیے، یہ دیوار خود رستہ بنائے گی۔ اور علامہ اظہر حسن زیدی فرمایا کرتے تھے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے دروازے کو چھوڑ کے دیوار کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہر علم کا در ہے، اور در ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے، در میں نہیں لگتا ہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی، آپ اندر گئیں، اور پھر وہ سارے معاملات ہیں۔ صرف دو جملے یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، جب آپ اندر گئی ہیں اور اس کے بعد 3 دن تک خانہ کعبہ میں شرف حاصل ہوا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے وقت تواترت الاخبار ان علی بن ابی طالب ولد فی جوف الکعبہ۔ تمام مورخین محدثین شیعہ سنی متفق ہیں الحمدللہ کہ حضرت امیر المؤمنین خانہ کعبہ کے درمیان میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ 3 دن اللہ کے گھر میں جسے مہمانی کا شرف حاصل ہوا وہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ میں اور آپ ہم اس ہستی پہ ذکر کر رہے ہیں جس کی ابتدا بھی طہارت ہے، جس کی انتہا بھی طہارت ہے، جس کا آنا بھی طاہر، جس کا جانا بھی طاہر۔ ہمارے ہاں جہاں بچے کی ولادت ہو تو نہ ماں کچھ وقت نماز پڑھ سکتی، نہ وہ جگہ نماز کے قابل ہے، اور جہاں امیر المومنین کی آمد ہوئی ہے وہاں قیامت تک کے لیے اللہ نے سجدے رکھ دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں جس کے آنے کی کرامات اتنی ہے، نہ جانے اس کی زندگی کی آگے کی کرامات کیا ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، صدق اللہ العظیم۔ آج جس ہستی کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے ان کا ذکر کرنا بھی عبادت، ان کے بارے میں سوچنا بھی عبادت، ان کی یاد میں بیٹھنا بھی عبادت۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 118 پہ حدیث پاک موجود ہے، اور ریاض النظرہ جلد 2 صفحہ نمبر 227 پہ موجود ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت، میرے آقا نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی الوجہ العلی عبادت، کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخشبہ، میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کے ذکر کرنے کا اتنا فائدہ ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح ذکر علی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آج ہم نے جس ہستی کو موضوع سخن بنایا ہے، اگر ہم یہاں پر یہ کہا جائے کہ شان علی بازبان خدا، اور شان علی بازبان نبی، شان علی بازبان قرآن، قرآن کریم کے اندر بھائی ایک الگ نقطے پہ لے آئیں آپ ہمیں، اس کے لیے لوٹ کر آئیے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ مولاي صلي وسلم دائما ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان، اور بغیر وقت کی تاخیر کے جی مفتی صاحب جی بالکل، آج ہم نے شان علی بازبان خدا بھی سننی ہے، بازبان قرآن بھی سننی ہے، اور بازبان حدیث بھی سننی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ما نازلت فی احد من کتاب اللہ ما نازلت فی علی ابن ابی طالب، ما نازلت فی علی ابن ابی طالب 300 آیات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بات ہی ختم کر دیا، آپ فرماتے ہیں کہ جتنی آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں آج تک کسی کی شان میں نازل ہوئی نہیں ہیں، اور قرآن نے جتنی تعریف مولا علی کی ہے آج تک کسی کی نہیں ہے۔ اے عبداللہ ابن عباس، مولا علی کی شان میں کتنی آیتیں اتری ہیں؟ فرماتے ہیں ما نازلت فی علی ابن ابی طالب 300 آیات،
کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 300 آیتیں مولا علی کی شان میں اتاری گئی ہیں۔ کون مولا علی؟ وہ مولا علی جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں، اور بالخصوص تمہارے مددگار وہ ہیں جو نماز کی حالت میں عین رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکال دیا کرتے ہیں۔ اب اس پر علماء کرام نے، مفسرین کرام نے بڑے کلام کیے ہیں۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 دیکھیں، تفسیر خازن جلد 1 صفحہ نمبر 406 دیکھیں، اور اسی طرح روض الریاحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274 دیکھیں، اور اسی طرح سعادت الکونین صفحہ نمبر 54 دیکھیں، اور البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 37 دیکھیں۔ یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اور یہ سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جن کا تذکرہ میرے رب نے کیا کہ یہ تمہارے مددگار ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر مولا علی کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی کس طرح بات کی جا رہی ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک منگتے نے آ کر سوال کر دیا، باقی سارے نماز میں ہیں، تو مولا علی کے دل میں خیال آیا کہ منگتا آئے علی کے در پہ اور خالی چلا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، آپ جیسے میرے آقا کی اقدام میں رکوع میں جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ پیچھے سائل کھڑا ہوا، آپ نے اپنا سیدھا ایسے پیچھے کی طرف کیا تو آپ کی انگلی کے اندر جو انگوٹھی تھی وہ سائل نے اتار لی۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ معاملہ سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں حضور کی بارگاہ میں گیا کہ رأیت علی اتصدق بخاتم سائل، کہ یا رسول اللہ آج تو میں نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ علی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور فقیروں کو عطا بھی فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یہ معاملہ دیکھا اور میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ ایک مانگنے والا آیا ہے اور مولا علی نے نماز کی حالت میں دے دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر علی نے دیا ہے تو علی کا دینا قرآن بن جائے گا۔ اب حضور کا یہ فرمانا تھا کہ جبریل امین یہ آیت لے کر آ گئے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اے پیارے حبیب آپ کے صحابی اور آپ کا پیارا علی، مجاہد، قلندر اور ذوالفقار، حیدر کرار اور داماد رسول، شیر خدا، مولا علی نے جب نماز کے عالم میں کھڑے ہو کر زکوٰۃ دی ہے تو آج سے میں خدا نے سارے لوگوں پر زکوٰۃ فرض کیا۔ اور اسی طرح ایک اور آیت ہے، شان علی بازبان خدا بازبان قرآن، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام۔ اب یہاں پر یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اسلام سے پہلے لوگ جو ہے نا حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مساجد کی تعمیر کیا کرتے تھے، تو یہاں پر یہ کلام کیا گیا ہے کہ کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یحسبون عند اللہ، کہ ان لوگوں کا یہ عمل ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب صاحب تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 411 پہ لکھتے ہیں کہ جو حضرت عباس اور دیگر صحابہ تھے جو اسلام سے پہلے کہتے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے اور ہم یہ کام کرتے ہیں، اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا کہ جو کام مولا علی نے کیا ان مولا علی کے ایک کام کے برابر بھی تمہاری زندگی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مولا علی کے بارے میں کیا فرمایا، یہ بات مشکات شریف صفحہ 264 پہ موجود ہے، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 213 اور ریاض النظرہ جلد 2 صفحہ نمبر 227 پہ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا خون، علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اور بات حضور نے ختم کر دی، فرمایا وعلی کالروح فی الجسد، فرمایا کہ علی تو ایسے ہے جیسے محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ میرے آقا نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا علی تو وہ ہیں کہ جیسے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ اور مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب کائنات میں آئے نا آنکھیں بند ہیں، حضور سامنے ہیں، آنکھ نہیں کھولتے۔ حضور نے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کہ ولادت کے وقت آنکھ بند کیوں تھی؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ علی کی آنکھ کھلے اور سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ انا دار الحکمہ و علی بابیہ، انا مدین العلم و علی بابوہا، فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور میں یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا کہ یہ حدیث پاک جو ہے جی مشکات شریف صفحہ 264 پہ موجود ہے، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 213 پہ موجود ہے، اور ریاض القدس کے اندر موجود ہے، بہار الانوار جلد 48 کے اندر موجود ہے، اور الکافی کے اندر موجود ہے، اصول کافی کے اندر موجود ہے، تاریخ طبری جلد 2 صفحہ نمبر 217 پہ موجود ہے، اور سنن بہقی کے اندر موجود ہے، سنن دارمی کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علی علم کا دروازہ ہے تو علی کے علم کا کیا کہنا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جوش میں آتے ہیں، موج میں آتے ہیں،
جب اعتراض کرنے والوں نے علم مصطفیٰ پہ اعتراض کیا، علی نے فرمایا تم تو علم کے شہر کے علم پر تم اعتراض کر رہے ہو، آ جاؤ علم کے شہر کے دروازے کا علم دیکھو۔ قرآن کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اب یہاں پر تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ نمبر 273، تفسیر روح المعانی، تفسیر مظہری، تفسیر عذری، تفسیر کشاف، تفسیر بغوی، ان تمام علماء کرام نے یہاں پر بڑی عظیم بات لکھی، فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی مولا علی کے علم پر نازل ہوئی ہے، یہ آیت کریمہ بھی مولا علی کے علم میں نازل ہوئی ہے۔ مولا علی جوش میں آتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میرے نبی کے علم کا اعتراض کرتے ہو، آ جاؤ علی سے تم جو بھی پوچھو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ صلونی اما دون العرش، آپ نے فرمایا کہ آج خالی زمین کی باتیں نہیں ہونی، اگر تم لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر بھی پوچھو گے تو آج علی وہ بھی بتا دے گا۔ مولا علی نے جب یہ بات کی تو حضرت جبریل امین آ گئے، جبریل نے آ کر پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے تو تم دیکھ کے بتاؤ کہ جبریل اس وقت کہاں ملیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا اور اوپر دیکھا اور مولا علی مسکرائے۔ تو جبریل پوچھتے ہیں کہ وہ انسانی شکل میں آئے کہ مسکراتے کیوں ہو؟ مولا علی نے فرمایا کہ علی کو عام نہ سمجھنا ہے، جبریل تم ہی تو سامنے کھڑے ہو اور میں کیونکہ انا دار الحکمت والی بابوہا، اور میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم کے جس علم کے وہ شہر ہیں میں اس شہر کا دروازہ ہوں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں پر بات ختم کر دی، فرمایا کہ جو بندہ، اب یہاں پر بات ختم ہو گئی ہے، بات یہاں پر ایسے ختم ہو گئی ہے کہ مومن ذکر علی سے دور رہ نہیں سکتا، منافق اس کے قریب آ نہیں سکتا، اور جو ذکر علی میں آتا ہے وہ جہنم کے قریب نہیں جائے گا، وہ تو جنت کے مالک بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا باپ، سلامت رہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے رونق رمضان میں، لوٹ کر آئیے پھر بات آگے بڑھائیں۔ مولاي صلي وسلم دائما ویلکم بیک ناظرین، آپ ہیں ہمارے ساتھ رونق رمضان میں، اور کس جانب بڑھ رہے ہیں محسن؟ بھائی اگلی سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں جو کہ ہے مہمان خانہ۔ رمضان 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 رونق رمضان۔ مہمان خانہ میں میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے بہت قریب، ہمارے بہت خوش گفتار اور حرف شناسی کے ماہر میرے بڑے بھائی آغا شرائع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس عبادت میں حصہ ڈالنے کے لیے ہم نے آپ کو یاد کیا ہے آج، تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ عطا کرتے چلیں۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر، اور بطور خاص وسیع رسول پر سلام و درود ہو، اس لیے کہ درود بھیجنا چاہیے ثواب ملتا ہے، اور سلام بھیجنا چاہیے جواب ملتا ہے۔ تو آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ جی جی، یہ خود اپنی جگہ پر ایک اعلان ہے کہ وہ سب کے ہیں۔ جی جی جی، کیا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو کرم اللہ وجہ الکریم ہے، یہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علیہ الصلوۃ والسلام سے جداگانہ یگانہ ندرت آمیز صرف مولا علی کے لیے مخصوص ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ کرم اللہ وجہ الکریم کے معنی ہے کہ وہ شخصیت کہ جس پہ خدا کا وہ فضل رہا کہ اس نے اپنا چہرہ کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے چھپایا نہیں، اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت جو ہے وہ ابتدا سے ہے، بلکہ ابتدا سے بھی پہلے سے ہے۔ یہ ہے بات، یہ ہے بات۔ جب آپ نے کہا کہ وہ ولادت کا معاملہ، تو ایک ہے پیدائش، انسانی پیدائش، ایک ہے ولادت۔ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے موزوں ترین لفظ یہ ہے کہ علی کے ظہور کا ذکر کیا، بے شک، ان کا ظاہر ہونا، بے شک بے شک، وہ نور کی صورت میں پہلے سے موجود تھے، ان کا ظاہر ہونا۔ تو ظہور علی کرم اللہ وجہ الکریم پر اگر ہم بات کریں تو چونکہ ایک ایسے مقام پر ان کی پیدائش ہوئی ہے جو عبادت کی جگہ ہے، جس طرح ابھی قبلہ جواد نقوی صاحب نے بتایا کہ وہ عبادت کی جگہ ہے، تو جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سبب سے کہ ان کا کوئی مرد سے تعلق بھی نہیں تھا اور رب تعالیٰ نے انہیں ماں بنانے کی جو ہے وہ ارادہ کر لیا تھا، تو اس وقت وہ معبد کی طرف گئی تھی اور انہوں نے جا کر آواز بلند کی تھی کہ ہائے میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ ایسے موقع پر ایک فرشتے نے ندا دی تھی، ھذا بیت العبادہ، یہ عبادت کی جگہ ہے، ایسے نہ آؤ یہاں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ آواز آ رہی ہے ھذا بیت الولادہ، یہ پیدائش کی جگہ، یہ پیدائش کی جگہ ہے۔ تو کعبۃ اللہ میں مولا علی کی پیدائش اور پھر مسجد کوفہ میں ان کی رخصت،
जिसे इकबाल ने क्या खूबसूरत अंदाज में बांधा है कि किसे राह मयस्सर ईबा सौदत बकौबा विलादत मस्जिद शहादत। ये एक ऐसा कुल्ली तौर पर उनकी हयात का अहाता है कि ऐसे उनकी इब्तदा है, ऐसे उनकी इंतहा है। लेकिन मैं चूंकि आपके मेहमान खाने में मेहमान हूँ और ये उलमाए कराम हैं, इनसे तो हम सीखते हैं। मैंने अपनी दानिश में या अपनी मुशाहिदे में जो चीज़ें देखी हैं वो ये है, चूँकि मैं ज़बान बयान का आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं अपने ज़बान बयान में सदका मौला का खाता हूँ, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि जो ज़बान बयान का उन्वान उनके यहाँ मौजूद है वो कमाल है, यानी फसाहत और बलागत के बामे उरूज पर मौजूद है, वो औजे कमाल पर मौजूद है। और वो औजे कमाल कैसा है? औजे कमाल ऐसा है कि एक एक जुमले के एक एक हिस्से के एक एक हर्फ में लताफत है। और लताफत कैसी है? लताफत ऐसी है कि अगर वो मनसब पे बैठे हैं बहसीत खलीफा और कोई शख्स खड़ा होकर उनके तारीफ व तौसीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दे तो मुस्कुरा कर कहते हैं, ऐ बंदा खुदा, जितना तूने बयान किया उससे मैं कुछ कम हूँ, लेकिन जितना तू दिल में जानता है उससे बुलंद हूँ। सुभान अल्लाह। भाई ये लताफत देखिए आप जुमले की लताफत देखिए। एक दूसरा शख्स खड़ा होता है और दूसरा शख्स खड़ा होकर कहता है कि मौला अमीरुल मोमिनीन, आपसे पहले 3 खुलफा का दौर देखा, आमन का दौर था, आश्ती का दौर था, आप जैसे ही मसनद पे बैठे हैं, हर तरफ से जंगों की आवाजें। अब ये एक तरह का तंज भी था। बिल्कुल। अब इस पर जवाब दे रहे मौला तो क्या कह रहे हैं? हाँ ऐसा ही है, उन तीनों का मुशीर मैं था, मेरे मुशीर तुम हो। अब देखते हैं क्या होता है। जी आप भाई, लताफत तो कमाल। अब यही लताफत को अगर मैं एक तरह से जोड़ूं कि ये लताफत का इख्तियार उनके पास इस तरह भी था कि वो रिसालत माब से अपनी लताफत को मुश्तक करते थे। यानी ये जो मैंने बहुत ही आसानी से जुमला कह दिया, ये मैंने एहतियात से कहा है। मैं अब इसे और एक्सप्लोर करके आपको बताता हूँ। सिवाय अली इब्न अबी तालिब के किसी सहाबी को ये कभी ख्याल भी नहीं आया था कि वो लतीफ़ जुमलों का तबादला या मजाक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करे। ये एजाज़ अली इब्न अबी तालिब को हासिल है। और उसका सबब क्या है? उसका सबब यह है कि जब मवाख़ात का मौका आया, एक को दूसरे का भाई बनाया गया, तो उस मौके पर जब अली इब्न अबी तालिब अकेले रह गए और उन्होंने जब आंसू बहाते हुए कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा क्या है? बेटा तुम मेरे भाई हो। जब कहा तो मेरे भाई हो तो रश्क होने लगा तमाम सहाबा को कि ये कैसा मामला हुआ, काश के हमें रिसालत मां भाई बनाते। जब ये सवाल पैदा हुआ, सिर्फ आंखों में उमड़ के आया था, तो मेरे सरकार हबीब दावत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, मैंने जिन 2 लोगों को आपस में भाई भाई बनाया है उसका एक कायदा है, बगैर कायदे के भाई नहीं बनाया, कायदा है। बोले वो क्या कायदा है? अब रिसालत मां बता रहे हैं, पहला कायदा कि उनका हसब नसब एक जैसा हो। ऐसा ना हो कि रिसालत मां बना दे भाई और बाद में वो कहे तू कम नस्ल है, ये तो रिसालत मां ने भाई बना दिया तो मैं तेरे साथ गुजारा कर रहा हूँ। दूसरा, उन दोनों का पेशा एक सा हो, ये ना हो कि सुनार को लोहार का भाई बना दे तो लोहार जो है वो सख्त चोट मारे और सुनार कहे तुझे सोने के साथ डिगी करना ही नहीं आता। और तीसरा ये कि उनका मजाक एक जैसा हो, उनके मजाक बुनियाद बनती है झगड़े की। क्या बात है। तो जब ये बयान किया तो पूछने वाले ने पूछा, क्या आपका और अली का मजाक एक जैसा है? बोला हाँ। फिर लोगों ने वो मंजर भी देखे कि एक दस्तरखान बिछा है, सब लोग बैठे हैं, खजूर खा रहे हैं। अब खजूर तनावल करते हुए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फील करते हैं कि मैं अगर किसी से मजाक करना चाहूं तो वो अली है, तो अपनी गुठलियां उनकी गुठलियों में शामिल कर देते हैं। और जब तमाम लोग खा चुके तो कहते हैं, मेरा ख्याल है अली ने सबसे ज्यादा खजूरें खाई हैं। जब ये सुनना था तो मौला फरमाते हैं, बेशक मैंने सबसे ज्यादा खाई है, हैरत तो उन लोगों पे है जो गुठलियों समेत खा गए। ये सुभान अल्लाह, सुभान अंदाज था। एक छोटा सा वक्फा और लौट कर आएंगे रौनक रमजान में। वेलकम बैक नाज़रीन, देख रहे हैं आप हमारे साथ रौनक रमज़ान और बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं, क्योंकि बात ही ऐसी है
जी आगा भाई क्या बता रहे थे आप? भाई देखिए, लताफत जो है ना वो बड़ी कमाल शय है। अब एक अली इब्न अबी तालिब का तसव्वुर जब आपके जहन में आता है ना, तो आप ये ख्याल करें कि आपने हमेशा जंगों के अहवाल सुने, यहाँ बेहैसियत जंगजू मौजूद, यहाँ सिपह सालार की हैसियत से मौजूद, लेकिन इतना ही बड़ा हवाला मुबल्लिग बहैसियत मुबल्लिग है, इतना ही बड़ा हवाला जो है उनका एक एडमिनिस्ट्रेटर का है, क्या बात, इतना ही बड़ा हवाला उनका सखावत का है। अब ये सखावत का लफ्ज़ कहकर मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, मैं यहाँ रुककर एक ज़बान बयान का नुक्ता देना चाहता हूँ। जी जी जी। सखी वो है जो खुद भी खाता है, दूसरे को भी देता है। सखी वो है जो खुद खाता है, दूसरे को भी देता है। और बखील वो है जो सिर्फ खुद खाता है, दूसरे को नहीं देता। ठीक है। एक और किस्म है, वो है लईन। लाम हमजा ये मीम, लईन। अब लईन जो है वो खुद तो खाता है, दूसरे को खाने नहीं देता, चाहे उसको खुद ना मिले लेकिन वो दूसरे को खाने नहीं देता। अब उससे एक अगली मंजिल है, वो है करीम। अब ये जो करीम की मंजिल है ना, वो खुद नहीं खाता, दूसरे को खिलाता है। अली इब्न अबी तालिब करीम है। क्यों? आए मैं आपको एक मंजर दिखाता हूँ। मंजर ये है कि एक भूखा प्यासा मुसाफिर किसी से पूछता है, बताओ फातेह खैबर कहाँ रहता है? उन्होंने इशारा किया वहाँ रहता है। वहाँ देखा कि सूखी रोटी को तोड़कर पानी में डुबोकर और उसे चबाकर खा रहे हैं, और देखकर कहा कि आप फातेह खैबर हैं? कहा हाँ, मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। अब फातेह खैबर को उसके यहाँ तसव्वुर ऐसा था कि महल सारा होगा, बहुत सी आसानियाँ होंगी। तो अब मौला ने देखा तो कहा कि ये लो रोटी, ये लो पानी जो मैं खा रहा हूँ। उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं खाता, मैं तो ये तसव्वुर करके आया था कि बड़े अच्छे खाने होंगे आपके यहाँ। तो कहा अच्छा ऐसा करो, कुछ दूर जाओ, ऐसे जरा मशरिक की जानिब देखना, वहाँ एक बड़ा दस्तरखान लगा है, वहाँ एक शख्स है, वहाँ एक शख्स है, बड़ा करीम है, वो लोगों को खाने खिला रहा है। अब ये यहाँ से उठे और चले। अब जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि दस्तरखान पे इमाम हसन लोगों को खाना खिला रहे हैं। अब जब सबको खाने खिला रहे हैं, वो भी खाने लगा। अब ये खाते खाते क्या कर रहा है कि इसके पास एक छोटा सा बस्ता है, उस बस्ते में कुछ खाना डालना शुरू कर दिया इसने। अब जब मौला हसन ने देखा कि ये कुछ खाना इकट्ठा कर रहा है, कहा आराम से खा लो, जितना अपने साथ लेके जाना है साथ ले जाना। उसने कहा नहीं, मैं साथ ले जाने के लिए नहीं कह रहा, वो दूर एक आदमी बैठा है, सूखी रोटी खा रहा है, मैं चाह रहा था उसके लिए कुछ ले जाता। बोला कहाँ पर? बोला वहां पर। बोला मेरे बाबा है, वो मेरे बाबा ही, उन्हीं का दस्तरखान है। ये है करीमी, ये है करीमी। और सिफत है करीमी किसकी? रब ताला की। सिफत है करीमी किसकी? नबी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वही करीमी इस पूरे खानवादे में मौजूद है। और अली इब्न अबी तालिब वो एक ऐसा द्यो मालाई हकीकत का नाम है। अली एक ऐसी द्यो मालाई हकीकत का नाम है कि वो आपकी इंसानी जहन में इतनी आसानी से समा नहीं सकती। जैसे अभी मिसाल दी तो वो चूंकि अरबी में मतन पढ़कर आगे बढ़ गए, मैं ज़रूर चाहूँगा कि उसका तर्जुमा ज़रूर कर दूँ कि वो जो शजर को उन्होंने उन्वान बनाया कि तमाम शजर, अगर दुनिया भर के तमाम दरख्तों को आप कलम कर दें और समंदर के तमाम पानी को आप स्याही कर दें और फिर उसके बाद आप लिखना शुरू करें, तब भी फ़ज़ाइल व मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब लिखे नहीं जा सकते। भाई कहा गया कि चेहरा देखें इबादत, जिक्र करें इबादत, आपकी मोहसिन अब्बास हैदर और मेरी अहमी आपकी ये बदकिस्मती है कि हम चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन एक खुशकिस्मती है कि हम जिक्र कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं। और ये जिक्र जो है इसमें और नफूस कुदसिया शामिल हो जाती हैं जो गैर मरई मखलूक है, हमें नहीं मालूम होता, लेकिन वो मौजूद होते हैं, वो सुनते हैं। जैसे आप दाद दे रहे हैं, जैसे उलमा बात कर रहे थे, मैं दाद दे रहा था, वो भी दाद देते हैं, इसलिए कि अकेला हमारा नहीं, उनका भी मौला, उनका भी है। बेशक बेशक बेशक। मुझे तो गुमा ही ये होता है जब भी कभी ऐसी महफिल, ऐसी मजलिस, ऐसे अहबाब के साथ बैठने का मौका मिलता है, मुझे लगता है मौला खुद सुनने आते हैं, मौला खुद सुनने आते हैं। और फिर जब वो सुन रहे हैं तो फिर अता भी वही कर रहे हैं अल्फाज, क्योंकि उनकी शान के लिए, उनके शायाने शान अल्फाज हम ना चुन पाएंगे। मैं एक जुमला यहाँ कहना चाहूँगा। क़िबला अल्लामा तालिब जौहरी साहब मरहूम मगफूर, वो लिखते हैं एक अपनी मजमून में कि मैं हैरत करता था कि रेहान आज़मी जो शायर है, रेहान आज़मी रोज़ाना की बुनियाद पे 8-8, 10-10
جو ہے وہ کلام لکھتے ہیں, یہ اتنا کلام آتا کہاں سے ہے؟ تو چونکہ میں خود بھی شاعر ہوں, طالب علم, تو میرے ذہن میں خیال ہے انہوں نے کچھ شاگرد رکھے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ بھی لکھتے ہوں گے, نام انہی کا چلتا ہوگا. تو بولا میں نے یہی تصور رکھا ہوا تھا. پھر ان کے ساتھ سفر کا ایک موقع بنا, تو جب ہم نجف پہنچے تو وہاں دیکھا کہ روز کی بنیاد پر اسی طرح لوگوں کی کالز آ رہی ہیں, وہ کلام لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو حقیقت ہے, اگر یہ حقیقت ہے تو یہ معاملہ کیا ہے؟ بولے جب ہم گئے نجف اشرف میں روضہ علی ابن ابی طالب پر, تو سب سلام کر کے لوٹ رہے تھے, تو ریحان اعظمی نے کہا, وہ بھی مرحوم و مغفور, انہوں نے کہا آپ سب چلے جائیں, میں کچھ دیر میں آتا ہوں. بولا میں رک گیا. طالب جوہری صاحب کہتے ہیں میں رک گیا. میں نے کہا یہ کرنے کیا لگا ہے؟ اب وہاں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جالی کے قریب بیٹھ کر ریحان اعظمی نے کہا, اے فصیح و بلیغ, اے فصاحت و بلاغت کے خدا, مجھے کچھ عطا کر, میرے لفظوں کو طاقت دے, میرے لفظوں کو طاقت دے, تیرے اختیار میں ہے, تیرا اگر حکم ہوگا تو لفظ قطار بنا کر کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے بتاؤ کہاں استعمال ہونا ہے. یہ ہے, یہ ہے. وقفہ آن پڑا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. آغا صاحب سے اجازت لینے کا بھی وقت آ چکا ہے. آپ نے اس محدود سے وقت میں جو شان بیان کی ہے, مولا اس کے قبول فرمائیں اور اپنی قربت عطا فرمائیں آپ کو. بہت شکریہ, آپ سے ملاقات کر کے, آپ کا دیدار کر کے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے, اور انشاءاللہ پھر سے آپ کو زحمت دیں گے. بڑی نوازش, لوٹ کر آئیے رونق رمضان. ویلکم بیک, آپ ہیں ہمارے ساتھ رونق رمضان میں, اور نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے محسن؟ نیکسٹ سیگمنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے نذرانہ عقیدت. اور نذرانہ عقیدت میں مہمان خانہ کو ہم نے کچھ اس طرح سے جلن کیا ہے کہ جو ہمارے پڑھنے والے ہیں, یعنی جو ہمارے مہمان ہیں, وہ ہمارے ساتھ یہاں برا زمان بھی ہیں. امیر علی صاحب, بہت شکریہ, بڑی نوازش. آپ نعت خواں ہیں, آپ صوفیانہ کلام پڑھتے ہیں, آپ منقبت پڑھتے ہیں, آپ مولا کی حاضری پر جاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں, اور ان کی عبادت جو ہے آج وہی چل رہی ہے, کچھ وہی سما بندھا ہوا ہے. مفتی صاحب, علامہ صاحب کے ساتھ ہم ایک الگ پرواز پر ہیں اس وقت, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بھی حصہ بنیں اور آپ ہمیں بھی اس پرواز میں کچھ حصہ داری کا موقع دیں. انشاءاللہ ضرور ضرور. مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. اس در سے, جس در کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں, ہم سبھی نے فیض پایا اور ہم اسی سے فیض پا رہے ہیں. آپ کی عقیدت کس رتبے پر ہے, کس آسمان تک جا پہنچے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو یہ معاملات ہیں انسان کے کنٹریبیوشن ہے ہر طرح سے, تو میرا پرسنلی جو اس در سے جو ایک تعلق ہے وہ بہت الگ ہے. پڑھنے کا ایک سارا کام ہی فیل کا ہے, تو جو اندر سے جو اس ذکر میں جو ایک سرور آتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور وہ یقیناً جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ سننے والے کو بھی وہ چیزیں فیل ہوتی ہیں کہ وہ ایک دل سے نکلی ہوئی بات سن رہا ہے. تو یہ تو یوں سمجھ لیں کہ میرے لیے تو یہ ایک میری آواز شاید مجھے ملی اس لیے. ماشاءاللہ. چنیدہ ہوتے ہیں امیر بھائی, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چنیدہ ہوتے ہیں, اور پھر وہ ان کو ایسے ہی. اب میری بچپن میں نا ایک میری اختراع ہوتی تھی, میرے چھوٹے ذہن میں ایک کہانی کھڑی ہوئی تھی کہ جب بچپن میں مجھے کہا جاتا تھا کہ تم اچھا لکھ لیتے ہو, تم اچھا پڑھ لیتے ہو, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ پاک نے جب میدان سجا ہوگا تو کچھ لوگ الگ کیے ہوں گے کہ یہ جو ہیں یہ خوش گفتاری ان کو دے دو, ان کو خوشگرو بنا دو, ان کو لکھاری بنا دو, ان کو یہ عطا کر دو. تو ہر شخص کو کچھ خوبیاں عطا کی تھیں. تو ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جن کو خدا نے چنا اور اس مقصد کے لیے چنا, اور پھر وہ گاہے گاہے وہ کام ہم سے لیتے ہیں. اور میری خواہش اور دعا ہے کہ وہ ہم سے ہوللی سوللی یہی کام پھر لینا شروع کر دیں, تاکہ ہمارے آنا جو ہے وہ وصول ہو جائے. اب عطا کیجئے ہمیں جو آپ سنانے چاہتے ہیں نذرانہ عقیدت میں, جیسے میں نے عرض کیا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ مولاي صلي وسلم دائما ویلکم بیک، میں ہوں شیف فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان۔ اس وقت ہم جس سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ محسن کا اور سب کا فیوریٹ ہے، اہتمام رمضان۔ بالکل بالکل۔ کیسے ہیں محسن آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ میں سن رہی تھی، بالکل، اور بہت ہی مطلب ایسا موضوع ہے جس پہ ایک شو تو کم، بالکل، بے شک بے شک، یعنی یہ تو ایک عمر کم ہے جی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پہ ہم اگر بات کرنا شروع کریں تو ہماری 7 نسلیں بیٹھ کے سنیں اور صرف سنتی ہی چلی جائیں۔ تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی حضرت علی کے حوالے سے کہ مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل علم اور اہل شجاعت ایک نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یعنی ایک فرد یا تو اہل علم ہوگا یا اہل شجاعت ہوگا۔ ایک واحد ہستی مولا علی ہیں جو اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ اہل شجاعت بھی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا صاحب موجود ہیں یہاں پہ، حضرت آپ ان سے بھی تائید لے سکتے ہیں، جنگ بدر ہو، غزوہ احد ہو، جنگ حنین کی ہم بات کریں، ہر جگہ ہمارے مولا علی جو ہے وہ اپنی ذوالقرنین کے ساتھ آگے آگے سب سے آگے نظر آئے۔ ذوالفقار جو ہے، جی ذوالفقار، جی ذوالفقار جو تھی ان کی شمشیر جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، بے شک بے شک، اور یہ اس شمشیر کے لیے بہت بڑی ایک سعادت تھی کہ وہ مولا علی کی تھی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ تو آج کیا کھلا رہی ہیں آپ جی بالکل، میں روزے داروں کو؟ بالکل روزے، کیونکہ دیکھیے یہ بھی ایک عبادت ہے، اور آپ اپنے انگریڈینٹس بتا لیجئے، پھر میں ہمارے علامہ صاحب اور مفتی صاحب کو بھی زحمت دوں گا اس سلسلے میں۔ ہم بنا رہے ہیں کرسپی فرائیڈ چکن، ٹھیک ہے، اس میں آپ ڈرم سٹکس لے سکتے ہیں، ونگز لے سکتے ہیں، میں نے ونگز لیے ہیں سکن والے، یہ بہت اچھے بنتے ہیں۔ دیکھیے بھائی تسلی سے بتائیے تاکہ ہمارے جو سامعین اور ناظرین اور حاضرین ہیں وہ سب لکھ لیں۔ بالکل، تو میں نے آدھا کلو ونگز لیے ہیں سکن والے، یہ آرام سے مل جاتے ہیں آپ کو مارکیٹ میں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے 2 چیزیں، ایک تو ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کوٹنگ کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے میں میرینیشن کا پروسیس بتا دیتی ہوں۔ اس میں تھوڑا سا جائے گا جنجر گارلک پیسٹ، ٹھیک ہے، سرکہ جائے گا، اس میں نمک جائے گا حسب ذائقہ، وہ مقدار کچھ جی میں آپ کو بتا حسب ذائقہ ہی ہے، ٹھیک ہے، نمک حسب ذائقہ۔ جو ہم لہسن ادرک کا پیسٹ لے رہے ہیں یہ 1 چائے کا چمچہ جائے گا، 1 کھانے کا چمچہ جائے گا، سرکہ 1 کھانے کا چمچہ اس کے اندر جائے گا، تھوڑا سا اس میں جسٹ پنچ اس میں ہم ڈالیں گے مسٹرڈ پاؤڈر، یا ہم مسٹرڈ پیسٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ بہت تیز ہوتا ہے تو بہت معمولی سا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچ جائے گی، اور یہ ہے ہمارے پاس لال مرچ، جو دیگی لال مرچ ہوتی ہے، یہ تیکھی نہیں ہوتی لیکن کلر اس کا اچھا، رنگ زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم میرینیٹ کر کے رکھیں گے، اور جب یہ میرینیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم 1 یعنی 2 بڑے کھانے کے چمچے ہم کارن اسٹارچ یا ہم کارن فلور لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ 2 ہی کھانے کے چمچے ہم میدا لیں گے۔ اس میں کٹی ہوئی لال مرچ جائے گی حسب ذائقہ آپ کی مرضی کے حساب سے، اور کالی مرچ کٹی ہوئی یا پسی ہوئی آپ لے سکتے ہیں، میرے پاس کٹی ہوئی فریش ہے، یہ حسب ذائقہ جائے گی، اور نمک جائے گا۔ تو ہم اس چکن کو جو میرینیٹ کریں گے وہ ہم اس میں کوٹ کریں گے ان دونوں کے ساتھ، یعنی ہم ملا لیں گے اور پھر ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ آپ کہاں سے شروع کریں گی؟ آپ سب سے پہلے میں اس کو میرینیٹ کرنا چاہوں گی۔ میرینیٹ کرنے کے لیے آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں کیونکہ میں نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ لائف بوائے ہینڈ واش سے دھوئے ہیں، اور 99.9% جرمز میرے ہاتھ پہ مر چکے ہیں، تو آپ بھروسہ کر سکتی ہیں۔ آپ کے جراثیم مرے ہیں اور میرے 99.9 کتاروں اچھا جی کا ناش ہوا ہے۔ تو اس کو ابھی آپ نے وہ کیا، وہ پمپ
rub and chew. बिल्कुल अच्छी बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल उन तक पहुंचाने के लिए लाइफ बॉय ने जो रास्ता चुना है वो बड़ा मौसर है। बिल्कुल, और स्पेशली मोहसिन किचन में जाने से पहले, क्योंकि किचन में हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है, तो लाइफ बॉय आपको पता है हैंड वॉश तो बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है बल्कि। दुरुस्त। अब बताइए पहले मराहिल से मैंने कैसे गुजरना है? अब सबसे पहले आप इसमें चिकन ले लीजिए, इसमें हम वेरी गुड हमने ठीक है, मैं इसको जरा थोड़ा साइड पे कर दूं ताकि मेरे, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे जल्दी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे, नमक का हस्बे जायका। अच्छा मोहसिन, यहाँ जब तक आप लोग मैरिनेशन जो बता चुके हैं वो आप लोग कर रहे हैं, मैं चाहूँगी अलामा साहब से एक सवाल करना। ठीक है। अलामा साहब, क्योंकि बात हो रही है खाने पीने और अफ्तार की, तो मैं जानना चाहूँगी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या इरशाद, क्या तालीमात दी हैं अफ्तार को लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इफ्तार हो या सहर हो या साल भर में कभी भी किसी दावत पर या हम खाने पे कहीं बैठे हों, उसके लिए शरीयत मुतहरा के अंदर मुस्तकिल आदाब हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मरवी हैं, हज़रात अहले बैत और हज़रात सहाबा से भी हम तक पहुँचे, और यकीनन जो कुछ भी हम तक पहुँचा वो सब रसूलुल्लाह के ज़रिए से ही हम तक पहुँचता चला गया है। खुसूसियत से आज हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से बात हो रही है। दो बातें मैं अपने सुनने वालों को पेश करूँगा कि खाते वक्त या जब खाने का वक्त आए तो जितना जल्दी हम खाने की तरफ दौड़ते हैं, अगर जाते हुए हाथों को धो लें, जैसे बार आप भी कहीं और जो हालात और मामलात हैं उसके लिहाज से भी, और इस्लामी नुक्ता निगाह से, यानी लोगों को तो आज पता चला है कि हाथ धोना चाहिए। इस्लाम तो 1400 साल से कहता आ रहा है कि हाथ धोना चाहिए। जो शख्स हाथ धोता है उसको फक्र फाका नहीं होता, उसके घर में तंगदस्ती नहीं होती, वो हैंड टू माउथ नहीं होता, ये ज़रूरी है। खाने से पहले भी धोए, खाने के बाद भी धो ले। और उसके बाद फिर ये लिखा हुआ है कि इफ्तार के लिए खुसूसन, जैसे आपने पूछा, इफ्तार के लिए आके बैठे, और चूंकि रोज़ा सब्र का हमें सबक देता है तो 1-2 मिनट दुआएं जो हैं वो पढ़ लें। 3 मरतबा अगर कोई शख्स ये पढ़ ले, या वासिअल मग़फ़िरत इग़फ़िर ली, या वासिअल मग़फ़िरत इग़फ़िर ली, ए वुसअतों वाली मग़फ़िरत रखने वाले मुझे बख्श दे, ए बहुत ज़्यादा बख्शिशें रखने वाले मुझे बख्श दे। 3 मरतबा जो शख्स ये इफ्तार से पहले पढ़ लेगा तो उसके सारे गुनाहों को बख्शा जाता है। सूरह कदर की तिलावत इफ्तार के वक्त मुस्तहब है, सवाब है, पढ़नी चाहिए। उसके बाद दुआ इफ्तार अपने मुकाम पर। एक चीज़ मैं ये 12 महीने के लिए वो ये है कि जो शख्स खाना खाने से पहले सूरह फातिहा को पढ़ के अगर खाने पे दम करके खाए तो हदीस का जुमला ये है कि अगर उस खाने में जहर भी होगा तो अल्लाह उसको इसकी शिफा बना देगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, हदीस में मौजूद है कि सूरह फातिहा को अगर पूरे एतकाद के साथ किसी मुर्दे पे पढ़ के दम किया जाए, इमाम फरमाते हैं अगर वो मुर्दा उठ के बैठ जाए तो हैरान नहीं होना, क्योंकि ये सूरह फातिहा है। हमें चाहिए कि इफ्तार हो या सहर हो या दीगर खाने के औकात हो, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर हम इन चीज़ों को टैकल करेंगे तो मैं समझता हूँ दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। बेहतरीन बात, यानी कि आप ये देखें कि हम आज जो कोरोना से हम लड़ रहे हैं, और जिस तरह हमने खाने के, हम गए हैं किचन में और हमने कहा है कि जी हम हैंड वॉश करें, तो ये एक सुन्नत अमल है जिसमें मैं कहती हूँ कि आप देखें कि लाइफ बॉय का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस टाइम पे, इन चीज़ों में, स्पेशली रमज़ान में, कि आपको वो हाइजीन की तरफ भी लेके जा रहे हैं और ऑटोमेटिकली हम सवाब की तरफ चले गए। बिल्कुल दुरुस्त। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आते हैं रौनक रमज़ान में, हमारे साथ एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और एहतमाम रमज़ान जारी है और हम पहुंच चुके हैं। मैरिनेट कर लिया मैंने चिकन को, बहुत अच्छा मोहसिन ने मैरिनेट किया है, एक्सपर्ट किचन की तरह मोहसिन भी एक्सपर्ट होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्या बात है, बहुत सुघड़ हो गए हूँ मैं, यकीनन ऐसे ही। अब बताइए क्या आगे? ये मैरिनेशन के बाद ये शक्ल है हमारी चिकन की, जो हमने विंग्स लिए थे। अब हमने इसको जो मैंने आपको बताया था, हमने मैदा, ठीक है, और कॉर्नस्टार्च हमने हम वजन लिया था, एक प्याली छोटी आप ले सकते हैं, आपने उनको भी मिक्स किया। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, काली मिर्च कुटी हुई डाली है, नमक डाला है हस्बे जायका। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है जो आप लोग देख लें कि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर कोट करना है। ये गीली गीली सी चिकन है जिसमें हमने सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, इसके अलावा इसमें पानी या कुछ और हमने नहीं डाला है। सही है। हमने सिंपली इसको बहुत अच्छे तरीके से कोट करना है अपने हाथों से, और हाथ धुले होने चाहिए बिल्कुल, ये तो लाजमी है। और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा झाड़ेंगे, दोबारा से हम इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर कोट करेंगे और हम इसको डीप फ्राई करेंगे इस तरीके से ऑयल। हसनैन के बाबा का दस्तरखान जो है और उनकी सखावतें जो हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं।
वहां पर उस घराने के यहाँ से हमें खाने को लेकर, दस्तरखान को लेकर क्या आदाब मिलते हैं? बिल्कुल, उन आदाब में एक बात ये भी शामिल है कि कम खाना, अरे वाह, और कम बोलना, वाह 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 वाह, और जो भी बोलना सोच के बोलना। हाँ हाँ, ये दो चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। सुभान ठीक है ना, कम खाने में आपकी ज़िंदगी है, और अगर मंड के खाएंगे तो उसमें यह है कि उसमें बीमारियाँ हैं, और ये खाने से ये है कि आपका जिस्म तंदुरुस्त नहीं रहेगा। अच्छा, और आपके जिस्म के अंदर मतलब आप आज आम फहम जबान में समझाना चाह रहे हैं लोगों को ताकि जरा वो करीब होकर समझ सकें बात को। मंड के खाएंगे अगर आप, तो अगर आप खिंच के रखेंगे काम तो आप बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हुजूर ने फरमाया कि ये खाने पीने में यूँ किया करें कि कम खाया करें। क्यों कि बिलखुसूस अफ्तार और सहर जो है ये एक पैगाम लेकर आता है कि सोमो तसीहू, रोज़ा रखो और तंदुरुस्ती हासिल करो। अरे क्या बात। अब इस तंदुरुस्ती को हमने किस तरह हासिल करना है? अच्छा, लोग रोज़ा रख कर भी बीमार पड़े होते हैं जी, किसी को पेट का मर्ज है, किसी को अपना हवा का मर्ज है, एसिडिटी हो रही है, और जी जी जी, तो इस हदीस के पीछे जो है ना बहुत सारे मफहूमात हैं जिनकी तरफ हमने तवज्जो नहीं की। और वो इसका मफहूम एक ये भी है कि जो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल से मिलता है। आपने फरमाया कि कम खाना भी इबादत भी बन सकता है, तुम्हारा कम सोना भी इबादत है, कम बोलना भी इबादत है। तो क्यों? वो इसलिए कि जब आप कम खाएंगे तो आपके जो अंदर और बातन और ज़ाहिर के मामलात हैं वो फिट रहेंगे। वाह वाह। और जब ये फिट रहेंगे तो ये रोज़ा आपको खुद ब खुद फिटनेस में ले जाएगा। और अगर आप सहर व अफ्तार में इस चीज़ का ख्याल किए बगैर आपका मकसद ये होगा कि यार मैं पूरा दिन भूखा रहूँगा, आप जितना भी आता है खा लूँ, माले मुफ्ता दिले बे रहम वाली बात ना हो जाए। और यहाँ बिल्कुल, यहाँ मैं मोहसिन बता दूँ, जो बात हमारी मुफ्ती साहब ने कही है ये बिल्कुल जाता है, क्योंकि हम खाते हैं और उसके बाद ये हेल्प आउट करता है 7 अप हमें, यानी कि खाओ पियो और हजम कर लो। बिल्कुल, यानी जो चीज़ आपने खाई है उसको आपने हजम भी करना है ताकि तकलीफों और परेशानी से बचाओ। और ये देखें ये आवाज़ साहब क्या कहेंगे आप, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल मुफ्ती साहब ने जैसे इरशाद फरमाया, सुकरात एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी गुजरा है, उसके बड़े मकूले हैं, बड़ी उसकी बातें। सुकरात एक जुमला कहा करता था, और वो जुमला अगर आज हम अपना लें तो मैं समझता हूँ बहुत सी बीमारी से जान छूट जाए। इंसानी जिस्म में मैदे को तमाम बीमारियों की जड़ कहा गया है, और मैदे का ताल्लुक खाने से। तो सुकरात कहता है कि बाज़ुन्ना से यहयूना लियाकुल व बाज़ुन्ना से यअकुलूना लियहयी। सुकरात कहता है बाज़ लोग खाते इसलिए हैं कि जिंदा रहें, और बाज़ लोग जिंदा इसलिए हैं कि खाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुकरात के जुमले के अंदर एक तरह से एक चीज़ मौजूद है, और अब मैं एक रिवायत पेश करूं ताकि हमारी गुफ्तगू रिवायात और आयात से मुज़य्यन रहे। एक रिवायत फ़राइदुस समतैन में मौजूद है, वो ये है कि जन्नत के 8 दरवाजे, उन पर मुख्तलिफ तहरीरें लिखी हुई हैं, और हदीस में मौजूद है जिसके अंदर वो चीज़ मौजूद होगी वही उस जन्नत के दरवाजे से जा सकेगा, अदरवाइज वो जन्नत में जा सकता। जन्नत के एक दरवाजे पे बात लिखी है कि सलासो आदातिन मिन आदातिल किराम, 3 आदतें अच्छे लोगों की आदतें। अब वो 3 आदतें देखें कौन सी हैं। क़िल्लतुल ताम, क़िल्लतुल कलाम, क़िल्लतुल मराम। ये रसूल अल्लाह उनके घराने कही कमाले के गुफ्तगू भी मुकफ़्फ़ा काफ़ी वाले अंदाज में। सलासो आदातिन मिन आदातिल खिसाल, क़िल्लतुल ताम, क़िल्लतुल कलाम, क़िल्लतुल मराम। पूछा गया वो 3 आदतें कौन सी हैं? कम बोलना, कम उम्मीदें, कम खाना। इसका मतलब ज्यादा बोलने वाला वहां से जाएगा, फरिश्तों से बाहर कर देंगे, ज्यादा उम्मीदों वाला वहां से जाएगा, और ज्यादा खाने वाला। हमें ये चाहिए कि हम इसलिए खाएं कि सेहत हो, तंदुरुस्ती की इबादत हो, ना कि हम अस्पताल में रोजे में ड्रिप चलवा रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। फातिमा साहिबा, हमने सुना कि सुकरात साहब क्या फरमाते हैं जी, आप ये बताइए 7 अप क्या फरमाती हैं? 7 अप कहती है कि कभी कभी आप ज्यादा खा लें तो कोई बात नहीं, मैं हूँ। और वो जो आप दिलों की बातों वाला एक जुमला कहती हैं वो मुझे बड़ा भाता है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ रोज। भाई दिल की बात, जब हम दिल की बात कर रहे होते हैं ना, तो मुझे तो मोहसिन भाई याद आ जाते हैं, क्योंकि मोहसिन भाई हमें बैक स्टेज इतना तंग करते हैं कि भाई आज क्या बन रहा है, आज क्या बन रहा है, मुझे सहरी में भी लेके जाना है, मुझे यहाँ पे भी खाना है, मैं किसी को खाने भी नहीं दूंगा। तो हम तो एक फैमिली की तरह बन गए, और हमें करीब लाने में जितना हाथ 7 अप का है इतना किसी का भी नहीं। क्या बात है। मोहसिन भाई जो है ना छुप छुप के छोटी वाली 7 अप की बोतल भर भर के लेके भी जा रहे होते हैं। अब लगे हाथ मुझे, क्योंकि वक्त कम है और इफ्तार होने को है। ये बताइए कि ये रूखे खाऊंगा मैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखें, पहले कोई डिप करने के लिए कोई चीज बताएं मुझे। एक थोड़ी 2 चीजें। वो क्या है? सबसे पहले तो अगर आपको पता ही है
کہ میں جو ہوں بہت ہی زیادہ ہائیجین کا خیال جی رکھتی ہوں، بالکل اور میں اپنے بچوں کو اور گھر کو لے کے میرے بڑے کنسرنز ہیں. جیسے کل ہم بات کر رہے تھے ملاوٹ، اور آپ کو پتہ ہے ہم پیسے دے کے ایسی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس میں جو ہے مجھے جو اعتماد ہے نا وہ ہے کنور. بھائی کیا بات، سالوں سے میرے گھر میں آ رہا ہے. اس کی تمام پروڈکٹس، چاہے وہ کیچپ ہو، اس کے کیوب میں استعمال کرتی ہوں. دال بنا رہی ہوں، بالکل ٹھیک، سبزی بنا رہی ہوتی ہوں تو اس میں کیوبز آ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے میں کنور والوں کو ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے. مجھے پسند ہے چلی گارلک ساس، مجھے بھی وہ بھی بھجوا دینا. یہ تو پسند ہے ہمیں. چلی گارلک بھی مل جائے. چلی گارلک میں جو وہ اس کے فلیکس ہوتے ہیں نا، چلی فلیکس. روزے میں ہوں میں، بس اتنا بتائیے جتنا میں سہ سکوں. اور وہ چھوٹے چھوٹے ابھی ہو رہا ہے کہ یہ جو چکن آپ بنا رہے ہو اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کیا میسر ہے؟ ہاں جناب، اور یہ ہے جلدی سے ہیلمنس کا مائونیز. ارے واہ، یہ انٹرنیشنل برانڈ ہے. کیا بات. لوگ جیسے بڑا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں اچھی چیز مایونیز نہیں ملتی. اچھا، وہ مایونیز ایکچولی بنتی ہے انڈوں سے. کیا بات. اور اس میں جو ہے وہ آرگینک انڈے یوز ہوتے ہیں. اس کی جو ہسٹری ہے یہ 100 سال پرانی. کیا بات ہے. نہیں بھائی، تو گویا آپ کے پاس ایک محفوظ، اور آپ کے ہاتھ کافی گندے ہیں، آپ دھو لیں فی الحال لائف بوائے سے. تو لوٹ کر آئیے، کیونکہ کراچی اور اس کے مضافات میں اب وقت ہوا چاہتا ہے اذان مغرب کا. افطار کیجئے، اور ہماری افطار بھی تیار ہو ہی چاہتی ہے. مہمانوں کے سامنے ہم ابھی پیش کرنے والے ہیں. جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے رونق رمضان میں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان، اور امید ہے آپ کا روزہ بہت اچھا کھل گیا ہوگا. اور ہمارے پاس بھی ہماری ٹیبل سج چکی ہے، رونق لگ چکی ہے، باتیں بہت ہی خوبصورت ہو رہی ہیں. موضوع ہی خوبصورت ہے. بالکل بنا جھول کے دل چاہ رہا ہے کہ آج مفتی صاحب اور علامہ صاحب بات کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. بالکل. جی محسن، کیا دیکھیے، جیسے مجھ جیسے انسان کو ماں نے گٹی میں ولائے علی دے دی، مولا علی کو کس کی گٹی تھی کہ وہ پھر علی بن گئے؟ سبحان اللہ. بالکل. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آنکھ نہیں کھولی جب تک کہ چہرہ مصطفیٰ نہ دیکھا. جی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام تر ذمہ داریاں محمد مصطفیٰ پر تھیں. سبحان اللہ. اور میرے آقا نے انہیں آپ کو ساری وہبی، کسبی، نظری، سینہ بسینہ تمام تر علوم اور تمام تر چیزیں گھٹی میں ہی عطا فرما دی. کیا بات. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو ہے کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 214 پہ موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کے سامنے فرما رہے تھے، اور میرے آقا نے بات ہی ختم کر دیا. آپ نے فرمایا کہ مولا علی کے جو ہے نا مسلمانوں پر بڑے حقوق ہیں. کیا بات. اور صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون کون سے حقوق ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ العلی حق علی المسلمین حق علی الوالد علی الوالدی. فرمایا کہ مولا علی کے حقوق جو ہیں مسلمانوں پر ایسے ہیں کہ جیسے والد کا حق اپنے بچے پر ہوتا ہے. یعنی کہ جس طرح بچہ اپنے والدین کا فرما بردار اور تابع دار ہوتا ہے، فرمایا کہ کامیابی کے لیے ایک ہی گھڑی ہے، ایک ہی راستہ، ایک ہی جگہ، وہ ہے مولا علی. یعنی مولا علی کی تابع داری کرنا، مولا علی کے افکار پر عمل کرنا، مولا علی کے تصورات کے مطابق چلنا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے ہمیں درس دیا یا جس طریقے سے ان کے اقوال ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی چیز مولا علی کو میرے نبی نے گھٹی میں دی، اور مولا علی نے آگے پوری کلمہ پڑھنے والی امت کو جو ہے یہ چیز عطا فرمائی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کی جائے تو کیا بات ہے ان کی محبت کی، کیا بات ہے ان کی شان کی، کیا بات ہے ان کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کی بلندی کی، کہ جب فتح مکہ ہوئی نا تو میرے آقا جو ہے نا وہاں آ کر بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ساتھ ساتھ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی آپ بھی ان بتوں کو توڑیں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ذرا اونچے ہیں، یہ ذرا بلند ہے، میرا ہاتھ نہیں جائے گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی تم ایسا کرو کہ تم مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ. تو گویا شانوں پہ سوار ہونے کا جو ایک رواج ہے یہ حضرت وہ مولا علی سے شروع ہوا تھا. کاندھوں یہ بات مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385 پہ موجود ہے، اور اسی طرح تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 122 میں موجود ہے، اور یہ بات جو ہے ریاض النظرہ جلد 2 صفحہ نمبر 226 میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حضور فرماتے ہیں کہ علی آج مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ. آپ مصطفیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا میں علی ہو کر آپ کے کندھوں پہ کیسے سوار ہو جاؤں؟ فرمایا کہ یہ حکم مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ کی تابع داری کرو. جب آپ کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں
اور جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے تو مسکرا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی مسکراتے کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جب میں آپ کے کندھوں پہ تھا تو میں اس وقت اتنی بلندی پہ تھا کہ اگر میں عرش اعظم کو ہاتھ لگانا چاہتا تو آسانی سے لگا لیتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ جو ہے نا یا رسول اللہ چھلانگ لگائی، میں نے وہاں پہ جمپ لگایا، مجھے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور اب آگے میرے آقا مسکرانے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ علی یہ کیسے ہونا تھا کہ تمہیں سوار کرنے والے مصطفیٰ تھے اور تمہیں اتارنے والے جبریل امین تھے۔ کیا بات۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ علی یہ تو بتاؤ کہ جب آپ مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار تھے تو کتنا بلند تھے؟ کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم جب میں کندھوں پہ سوار تھا تو میں لوح محفوظ کی لکھی ہوئی تقدیریں بھی دیکھ رہا تھا اور میں عرش اولا کو بھی دیکھ رہا تھا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کمال پر قربان جائیں، اور یہاں پر عشق والوں نے قلم اٹھایا اور بات ہی ختم کر دی۔ فرماتے ہیں کہ علی کے ایک نعرے سے فضا بھی کانپ جاتی ہے۔ ناد علی مظہر العجائب تجید عون اللہ کا فی النوائب کل ہم مغم سینجلی بعظمتک یا رسول اللہ بابی ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ یہاں پر یہ وہی بات کی جا رہی ہے، علی کے ایک نعرے سے فضا بھی کانپ جاتی ہے، مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں، اور تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض نسلیں بگاڑ دیتا ہے، چہرے نہیں۔ میں کروں آپ کی قطع کلامی کی معافی، آپ کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے نا، یہ مسکراہٹ ہی مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ جی وہ حب علی کا جو بیان کرتے ہوئے ایک مسلسل ایک مسکراہٹ ہے، اور میں صرف اس مسکراہٹ پہ بھی قربان جا رہا ہوں کہ کیا اچھا ہے۔ عشق والا نے یہاں پر بات لکھی ہے تو کسی اعتراض دار نے اعتراض ہی کر دیا۔ اچھا، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض نسلیں بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھو، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکاڑ دیتا ہے۔ اسی پر میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، ان علی حمل البابا یوم الخیبر فصعد المسلمون، تاریخ الخلفاء صفحہ 122، اور اس طرح ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227، بہار الانوار کے اندر یہ بات موجود ہے، اور مدارج النبوہ کے اندر یہ بات موجود ہے، اور روض الریاحین جلد 2 صفحہ نمبر 275 پہ یہ بات موجود ہے، تاریخ طبری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ان تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب خیبر والا دن تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن ایک دروازے کو اٹھایا تھا ایک ہاتھ سے، اور مورخین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہی دروازہ بعد میں 70 افراد نے مل کر اٹھایا تو ان سے نہ اٹھایا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ طاقت، وہ شجاعت، وہ بہادری عطا فرمائی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت مولا علی کے اندر رکھ دی ہے۔ ید اللہ، حیدر کرار، ذوالفقار، شیر خدا۔ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حقیقتاً شیر خدا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین و دنیا کے سارے انعامات سے نواز دیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں پر فضیلت اور مناقبات، عظمت اور بلندیوں کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر میرے آقا نے بات ہی ختم کر دی۔ حضور نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا، مومن علی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور منافق ان کے قریب جا نہیں سکتا۔ تو گویا فرمایا کہ اگر ایمان اور کفر کا تم نے فیصلہ کرنا ہو تو فرمایا علی کا نام لے لیا کرو، جو علی کا نام سن کر خوش ہو جائے وہ مومن ہوگا، اور جس کا چہرہ بگڑنے لگ جائے وہ کافر ہوگا۔ کیا بات۔ حب علی ایمان کی ضمانت ہے۔ لوٹ کر آئیے رونق رمضان میں ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، رونق رمضان۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب نے فرمایا کہ مولا علی جو ہیں ان کا ادب کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے والد کا ادب کرتے ہیں، اور ہم پہ ان کی تابع داری فرض کر دی گئی۔ لیکن جب تابع داری کی بات آتی ہے تو مولا علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، چاہے وہ پھر راتوں کو بستر پہ سونا ہو، چاہے وہ پھر ان کے قدم بقدم چلنا ہو مکے کی گلیوں میں، اور بچے پتھر لے کر کھڑے ہیں۔ اس بارے میں کچھ عطا کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو فضائل ذکر علی جو ہیں یقیناً گوشے سے گوشہ ملا ہوا ہے، اور ہر بات دوسری بات سے متصل ہے۔ جہاں پہ مفتی صاحب قبلہ نے بات کو چھوڑا کہ جب امیر المومنین رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو حضور نے پوچھا این وصلت یا اخی، اے بھائی کہاں تک پہنچے؟ دیکھیے فطری سی بات ہے، ایک آدمی کو آپ کہیں سوار کرائیں اور سوار کر کے خود اس سے پوچھیں کہاں تک پہنچے، تو سوار کرائیں۔
آپ پوچھنا ہے اینا وصلت یا اخی، اے میرے بھائی کہاں تک پہنچے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ لو شئت لنلت الى السماء، اگر میں چاہوں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں۔ اب یہ جملہ قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، ہمارے سننے والوں کو ممکن ہے کہ انزائٹی ہو جائے، بدہضمی ہو جائے، یہ کہاں کی بات کری، حالانکہ مفتی صاحب کے لڑنے حوالوں کے انبار لگا دیے، اور مفتی صاحب کی مجلس میں بے فکر ہوں کہ جو بھی جملہ ہے حوالہ مفتی صاحب کے پاس الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیے امیر المومنین کا یہ فرمانا کہ میں اتنی بلندی پر ہوں کہ اگر چاہوں تو آسمان کو چھو لوں۔ ممکن ہے کہ کوئی بدعقیدہ یا کوئی جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ شاید یہ حضرت علی کا مقام بلند ہو گیا، اس عقل کے اندھے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ علی کھڑے اور وہاں علی اتنے بلند ہے تو خود میرے آقا مصطفیٰ کریم کتنے بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بلندی علی دراصل بلندی مصطفیٰ ہے، ادب علی مرتضیٰ دراصل ادب محمد مصطفیٰ ہے۔ جتنے فضائل حضرت علی کے پڑھ رہے ہیں یہ سب رسول اللہ کی نسبت سے، یہ رسول اللہ کا دربار ہے، جسے چاہے جو رتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ تب آپ دیکھیے بچپنے کا کیفیت دیکھیے، 13 سال کی عمر مبارک ہے اور سب لوگ جو ہے وہ ایک ماحول ہوا ہوا، بلکہ عجیب غریب واقعات لکھے کہ مکے کے جب اوباش بچے رسول اللہ کی طرف زدوکوف کرتے تھے، آپ کو زخمی کرتے تھے، آپ جب گھر میں آتے تھے حضرت ابو طالب فرمایا کرتے تھے کہ کیا بات ہے، کہا مکے کے اوباش بچوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو اس وقت حضرت علی کو آواز دے کے کہتے تھے علی کل سے، اب یہاں جملہ سننے کے قابل ہے، ہماری عظمت قربان رسول اللہ کی رسالت پر، ہمارے جان مال ماں باپ سب قربان رسول اللہ کی رسالت کی شان پر، اور آج کے یہ پروگرام اسی کی طرف ہمیں گامزن کر رہا ہے۔ حضرت علی سے کہا کل سے جب تمہارے بھائی محمد مصطفیٰ نکلے تم ان کے سامنے سپر بن جانا اور آگے چلنا۔ اب آپ دیکھیے منظر یہ ہے کہ اب جب علی رسول اللہ مدینے کی گلی مکے کی گلی میں نکلے، مکے کے بچوں نے دیکھا کہ علی آگے آ رہے ہیں، تو کوئی اس گلی میں بھاگ رہا تھا، کوئی اس گلی میں بھاگ رہا تھا، کوئی اس گلی میں بھاگ رہا تھا، کوئی بدنصیب ایک آدھ علی کے ہاتھ لگ گیا، کسی کے ہاتھ کو توڑا، کسی کے پیر کو توڑا، کسی کے سر کو توڑا، اس لیے کہ جو گستاخ مصطفیٰ ہو اس کی سزا یہی ہوا کرتی ہے، اور یہ اسکیل حضرت علی نے مقرر کر دیے ہیں۔ اب چنانچہ وہ ٹوٹے پھوٹے جب گھر پہنچے بچے تو ان کے ماں باپ نے جب دیکھا کیسے ہوا، کہا کہ علی نے ہمیں توڑ پھوڑ دیا۔ اب جب حضور زخمی ہو کے آیا کرتے تھے، حضرت ابو طالب جا کے شکایت کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے ابو طالب بچوں کی باتیں بڑوں میں مت لاؤ۔ اب حضرت علی نے جب بچوں کو توڑ پھوڑ دیا تو وہ دوبارہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، حضرت ابو طالب نے مسکراتے ہوئے ابا جھڑک کر کہا بچوں کی باتیں بچوں میں جھگڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ جب تک میرا بیٹا علی موجود ہے حضور کی طرف، میرے بھتیجے کی طرف، رسول اللہ کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی کی پوری زندگی تا عمر اول تا عمر آخر رسالت کے دفاع پر، رسالت کی شان پر، رسالت کے ادب پر، رسالت کی تعظیم پر۔ ایک جملہ کہہ کے بات ختم ہو، جو آپ نے کہا کہ ادب رسالت کیا تھا، آج یہ پروگرام ہم نام کر رہے ہیں رسول اللہ کے، اس لیے کہ علی نفس رسول ہیں، اس کا ہدیہ ہم رسول اللہ کو کر دیں یا مولا علی کو کریں ایک ہی بات ہے۔ آج گستاخی رسالت کی جا رہی ہوتی ہے، میرے رسول کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس دن سے ڈریں کہ جب روز محشر اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ حضرت علی نے کسی مقام پر حضور کے حکم پر لا نہیں کہا، یہ نیگیٹو سینس ہے، لا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کہا۔ صرف ایک مرحلہ تاریخ میں ڈھونڈنے کے بعد ایسا ملا ہے جہاں حضرت علی نے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کا صلح نامہ حضرت علی سے لکھوایا، حضرت علی لکھنے بیٹھے تو اس کے اوپر مشرکین کی طرف سے جو صلح نامہ آیا اس پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم رسول کو رسول ہی نہیں مانتے۔ حضرت علی نے لکھا حاذل کتاب من محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، حضرت علی نے لیٹر لکھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ جیسے مشرکین کے وفد نے دیکھا تو کہا کہ ہمیں تو اس رسالت کے لفظ پر اعتراض ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ رسالت نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کو ہٹا دو، یہاں سے حذف کر دو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ وفد رسول کے پاس آیا کہ علی سے کہیں کہ یہ رسالت کا لفظ کاٹ دیں۔ حضرت علی کی طرف حضور نے دیکھا کہ علی یہ حذف کر دو۔ حضرت علی مسکرا فرمایا کہ رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا، صرف پہلی اور آخری مرتبہ یہ کہا۔ اب یہ جملہ ممکن ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کبھی نہ نہیں کیا، یہاں تو نہ کہہ دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ علی تم کیوں نہیں کر سکتے، کہ یہ میں اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا۔ حضور نے مسکرا کے اپنے ہاتھ سے دیا اور اپنے ہاتھ سے لفظ رسول کو ہٹایا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ علی تو آپ کے کہنے پہ سر اتار کے لے آتے تھے، یہ ذرا سا لفظ کاٹنے کا مسئلہ کیا تھا؟ فرمایا علی اس لیے نہیں کر سکتے تے کیونکہ میری رسالت پر ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا اگر علی اپنے ہاتھ سے کیا کاٹ دے تو رسالت خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا اب میں خود محمد اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا ہوں۔ سورۃ الرعد کی آخری آیت قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، جتنے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم سب کی گردنوں پر اہل بیت کا حق ہے، مولا علی کا حق ہے۔ اپنی زندگی کو سنواریے تاکہ ہم دنیا میں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، آخرت میں مولا کے چاہنے والے ہیں۔ ایک چھوٹا سا قصہ اس بارے میں جاننا چاہوں گا
جن ہاتھوں میں اتنا دم تھا، پھر ان ہاتھوں کے شایان شان ذوالفقار اتاری گئی، اس کا بھی کچھ ذکر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مختصراً اس پہ جلدی سے رسپونڈ کروں۔ آپ نے بات بیان کی کہ ذوالفقار، اور یقیناً یہ خدا کا نظام ہے۔ دیکھیں تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے، جنگ احد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک روایت موجود ہے ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ آگے سے دو دہانی تھی، اس کے دو منہ کھلے ہوئے تھے۔ روایت موجود ہے علل الشرائع میں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ تلوار باقاعدہ حضرت علی سے گفتگو کیا کرتی تھی، اور جب جنگ سے حضرت علی لوٹا کرتے تھے جناب سیدہ فاطمہ کے حوالے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو صاف کر دیا جائے۔ چنانچہ جناب سیدہ ذوالفقار سے بات کر کے کہتی تھی کہ اے ذوالفقار ذرا مجھے بتا آج علی نے کفار کو کیسے کیسے مارا۔ ذوالفقار آگے سے گویا ہوتی تھی اور ذوالفقار بتایا کرتی تھی، اور جب حضرت جناب زہرا حضرت علی سے جنگ کا نقشہ پوچھتی تھی تو حضرت علی پوچھتے تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہتی تھی آپ کو ذوالفقار نے بتایا، یہ میری سہیلی ہے۔ چار مثل شاعر نے کہتے کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، اور ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، لوٹ کر آئیے رونق رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان۔ نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان 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 رونق رمضان۔ اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم زحمت دیں گے امیر علی صاحب کو کہ وہ ہمیں ایک عمدہ سی نعت سنائیں۔ ٹوٹنے سے وہ میرے، ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا ہیں، ٹوٹنے سے، ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں، یہ نوازش ہے کہ محفل میں بلا لیتے ہیں، ٹوٹنے سے۔ ان کی کیا بات ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ، ان کی کیا بات ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ، وہ تو اجڑے ہوئے گلشن بھی کھلا دیتے ہیں، ٹوٹنے سے۔ جو جیے جاتے ہیں پنجے تن کی غلامی میں نظام، جو جیے جاتے ہیں پنجے تن کی غلامی میں نظام، وہ صحیح طرح سے جینے کا مزہ لیتے ہیں، ٹوٹنے سے۔ سبحان اللہ، جیئیں آپ، جیئیں۔
माशाल्लाह माशाल्लाह। कब से पढ़ रहे हैं आप? बचपन से? ये बड़ा वो रिवायती सा सवाल है, लेकिन मुझे ये जानना होता है क्योंकि मैं बड़ी लेट एक्सप्लोर किया मैंने कि मैं खुशगुलू हूँ। बहुत स्कूल में वो बच्चे नहीं होते जो वो असेंबली में पढ़ा करते हैं, मैं वो बच्चा था। लेकिन जब बाकायदा मुझ पर आश्कार हुआ कि अच्छा, तो वो बहुत देर हो चुकी थी, मतलब कॉलेज तक। आप कब से पढ़े? मैं स्कूल लाइफ से ही मैंने पढ़ने का आगाज़ किया। मुख्तलिफ मुकाबले हुआ करते थे नात ख़्वानी के, तो मैं पोजीशन लेता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहीं से मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचर्स ने बड़ा मुझे कहा कि आप अच्छी आवाज़ है, पढ़ा करो। तब से ही मनक़बत ख़्वानी, नात ख़्वानी, तब से ही नात ख़्वानी चल रही है। जो बे उस्तादे होते हैं, बिन मुर्शद दे दर दर दुर दुर, तो जो बे मुर्शदे और बे उस्तादे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में यही कहूँगा कि उस्ताद होना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कुछ भी काम आप कर रहे हो, हुनर कोई भी हो। बेशक एक चीज़ होती है कि हो रही है, बट समझ कर जब होता है तभी होता है जब आप समझ के सीखते हैं किसी से, और समझ आपको वही देता है जो उस्ताद होता है। तो उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी मुख्तसर सी बात जो मुझे मेरे असातिज़ा ने सिखाई, उन्होंने कहा कि अगर आप उस्ताद होना क्यों ज़रूरी है, उस पर उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप एक बंद कमरे में रियाजत करते रहें किसी भी चीज़ की, लिखने की, गायकी की या किसी भी चीज़ की रियाजत करते हैं बंद कमरे में, और आप 10 साल लगा देते हैं और बाहर आकर आप ये दावा करते हैं कि मैं 10 साल मेरी रियाजत है इस काम पर, मेरा बड़ा अबूर है इस काम पर, और लोग आपको कहते हैं आप गलत कर रहे हैं, तो आपको यही नहीं पता कि आप वो जो सुर लगा रहे थे या जो आप लिख रहे थे वो बेवज़न था, उसकी इस्लाह की जरूरत थी। तो गोया वहां पर कोई उस्ताद होना चाहिए था जो आपकी इस्लाह करता, जो आपको कहता कि ये कम लग रहा है सुर, या ये जो है ये वजन नहीं है, ये रदीफ ठीक नहीं है, तो आप उस चीज पर इतराना शुरू कर दें, वो चाहे फिर इबादत ही क्यों ना हो। अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। रौनक रमजान में लौट कर आइए एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक रमजान। नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है भाई वाह। और आज की इस बैठक में बहुत कुछ सीख रहे हैं। कम है ये वक्त, ये लम्हे और ये जिंदगी, बिल्कुल बहुत कम है। बस कोशिश है कि कुछ समेट, जैसे कि मोहसिन कहते हैं कि समेट लो जितना समेटना है, तो आज तो डबल बोनस है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। भाई एक अमानत है मेरे पास अमीर अली साहब की, जो कि राहिया सीनी गोल्ड फ्लेक्स बहरिया टाउन कराची की जानिब से है। मैंने कहा इससे पहले कि मैं कोई कोताही कर जाऊं, मैं आपको ये आपकी अमानत जो है सौंप दूं। अच्छा, हमारे जो सेगमेंट्स हुआ करते हैं यूजुअली, वो आप तो अब अहबाब दोनों वाकिफ हैं अब उनसे। अगर मैं ये कहूँ कि हम आज कोई एक आप दोनों अहबाब को ज़हमत देते हुए कोई एक ऐसा जुमला, कोई ऐसा कौल मौला अली अलैहिस्सलाम का आप बताइए, और उसी पर हम फिर लोगों से वादे की गुजारिश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, अल मरउ मखबूउन तहत लिसानिही। हर आदमी अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तशरीह है, यही इख्तिसार है, यही तफसीर है, यही से आपको सवाल है। अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ है। जब तक आदमी खामोश है उसका भरम पड़ा हुआ है कि भाई पता नहीं कौन बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो बोलेगा तो फिर पता चल जाएगा कितने पानी में। पहले तोलो फिर बोलो, कम बोलो ताकि फंसने की नौबत ना आए, और जो बोलो उसको फिर डिफेंड करने की हिम्मत अपनी करो। ये जो गुफ्तगू पहले भी वो शराजी साहब भी फरमा कर गए ना कि वो जो जितना मुफस्सल होता है जुमला वो इन्हीं के यहाँ होता है। मुख्तसर जुमले के अंदर सारी कायनात समेट देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पे अपना एक रिजी नुस्खा देना चाहता हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। रिजी नुक्ता भी है, नुस्खा भी है। अच्छा जी। हम कहते हैं मौला अली। इस लफ्ज़ मौला पे भी इतराज़ात हो सकते हैं लोगों के। ठीक है। कहते ये मौला क्यों कहते हो? अच्छा। तो इसके मेरे पास दो जवाब हैं। अच्छा जी। एक जवाब है सादा सवाल सादा जवाब। सादा जवाब ये है कि मौला अली के मौला कहने पर तो लोगों को एतराज़ है, और हमारे मदारस के अंदर जो बच्चा 8 साल लगा के आता है तो वो बन जाता है मौलाना। और मौला अली शेर खुदा जो पूरी ज़िंदगी मेरे आका के कदमों में रहे हैं, क्या वो अभी मौला भी नहीं बने? जी। और कुरान करीम की 28वें पारे में भी ये है, वइन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि ये मौला अली जो हैं ये भी तुम्हारे मौला हैं, जिब्रील भी तुम्हारे मौला हैं, और मेरे आका ने भी फरमा दिया मन कुन तो मौला मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह। मतलब आपने आज एक नई जहत बताई है हमें, आप एक नया अंदाज बताया आपने बात करने का, और ये है वो बात जो एमी और मैं अक्सर किया करते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीख कर जाना है।
اور جیسے ابھی علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں ہم سب. تو گویا جب ہم بولتے ہیں تو ہم وہ بولتے ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں، جب ہم سنتے ہیں تو ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں. تو گویا آج ہم نے سنا تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ آج ہم نے ایک نئی بات سیکھی، اور میں اس کو اب ساری عمر امپلیمنٹ بھی کروں گا. اور میری خواہش یہ ہوگی کہ علم وہی ہے جب آپ تک پہنچ جاتا ہے تو آپ پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو اب اگر ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے تو گویا ہم اس کو اگلی نسلوں تک ضرور پہنچائیں. آپ سب احباب سے یہی گزارش ہے بھائی، دیکھیے ہم آپ سے روز یہ درخواست کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ ہمیں برا بھلا کہنا بند کیجیے کہ ہم آپ کو اسلام سکھا رہے ہیں، اسلام یہ سکھا رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو درس دے رہے ہیں. اور یہ احباب ہمارے قابل احترام جو ہیں، جن کی باتیں، جن کا علم اس سب میں وزن ہے، اور انہوں نے اس در سے بھیک مانگ کے علم حاصل کیا ہے، تو یہ ان کے اوپر عطا ہے. ہم گنہگاروں پہ ایسی عطائیں نہیں ہوتی، ہم صرف میزبان ہیں. ہم صرف ایسی چھوٹی چھوٹی نوک جھونک کر کے، چھوٹے چھوٹے جملے بازیاں کر کے، یہ مداری پن کر کے ایک شو کنڈکٹ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں. ہم آپ کو اسلام سکھانے کے بالکل قابل نہیں ہیں، یہ بات تو ہم پہلے واضح کر دیں، فقط میزبان. دوسری بات یہ کہ اب جو گزارش میں کرنے جا رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ اتنے سارے اقوال ہیں، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں سے اٹھا لیجئے، آپ کتابیں پڑھ لیجئے. کتابیں پڑھنے کا رواج بھی دم توڑتا جا رہا ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے ہاں. لیکن چلیے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتے، آپ انہیں انگوٹھوں کو تھوڑا سا ہلا کر گوگل کر لیجئے، سرچ کر لیجئے. اتنے اقوال ہیں، اتنی ساری باتیں ہیں، کوئی ایک بات اٹھا کر آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. میں آپ کو عاشق مولا علی علیہ السلام ہونے کی طرف سے میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا حشر میں جا کے. ایک بات، پورا سارا جو علم ہے اس پر نہیں، ایک بات پہ عمل کر لیں کہ خدا کی قسم آپ کی پوری زندگی سمجھ جائے گی، ساری زندگی سمجھ جائے گی. کیونکہ سارے رابطے، سارے راستے اس ایک بات سے انٹر کنیکٹ ہوں گے، فور شور ہوں گے. جاتے جاتے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پھر سے علم سے مستفید کیا. اور تشنگی نہیں ختم ہوتی جو کہ نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہو تو اچھا ہے. میں امیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے آپ کی، آپ نے بہت خوبصورت. اللہ پاک آپ کو اور خوشگلو کرے اور آپ کے آواز میں مزید تاثیر دے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے آپ کو چنا ہے وہ مقصد جاری رہے. دعائے خیر ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. پروردگار ہمارے اس بیٹھنے کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رمضان کی ساعتوں سے مستفید فرما، ذکر مولا علی کا صدقہ میں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کو متحد و یکجا فرما، پروردگار مسلمانوں کو دنیا بھر میں سربلند فرما، عالم انسانیت کو کورونا سے محفوظ فرما، پروردگار ہم سے جو لغزشیں ہوئیں ان کو معاف فرما، ہم سب کو ایمان بالخیر پہ موت نصیب فرما، پروردگار روز محشر حضور کے ان کے اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، ہمارے ناظرین کا، ہمارے سامعین کا، ہمارے حاضرین کا بہت شکریہ، میری پوری ٹیم کا بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے آپ کا بہت شکریہ، اور غائبانہ شکریہ فاطمہ صاحبہ کا کہ جنہوں نے ہمارے لیے اتنی اچھی افطار کا بندوبست کیا اور اہتمام کیا. آپ تمام لوگ جو شو کو پسند کر رہے ہیں، ان تمام کاوشوں کا مقصد، جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہمارے اس پروگرام کو. ہمارے جتنے بھی بہن بھائی اس وقت ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو اس تمام تر رمضان کی جو افادیت ہے، لیکن بذریعہ مولانا، علامہ اور مفتی صاحبان آپ تک پہنچاتے رہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھ ملتی رہے، موٹیویشن ملتی رہے. جیسے کہ ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں موٹیویشنل ایک کوچ چاہیے، ایک ٹرینر چاہیے جو ہمیں موٹیویٹ کیے رکھے، ورنہ ہم بالکل نکاہت میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں کون. تو اسی طرح آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ تمام احباب صبح و شام آپ کے ٹیلی ویژن چینلز پر موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ اپنی افطار کہاں ہوتی ہے، سحر کہاں ہوتی ہے، لیکن یہ پوری جانفشانی سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو میں آپ تمام احباب کا، جتنے بھی ٹی وی چینلز پر جو احباب بیٹھے ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں. اپنا خیال رکھیے، کل بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ایمی خان، محسن عباس حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.